کیا نفتالی بینٹ اور آئر لیپڈ کی واپسی صرف ایک انتخابی اتحاد ہے یا یہ بنجمن نیتن یاہو کے لیے ایک فیصلہ کن چیلنج بننے جا رہی؟ کیا 2021 کا وہ تجربہ جس نے ایک مضبوط حکمرانی کو توڑا تھا اس بار زیادہ منظم اور دیر پا شکل اختیار کر سکتا ہے؟ اگر اپوزیشن واقعی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے تو کیا اسرائیلی سیاست کی موجودہ صف بندیاں بدلنے کے قریب ہیں؟ اکتوبر 7 کے اٹیکس کے بعد پیدا ہونے والے سیکیورٹی سوالات کیا اس اتحاد کو عوامی سطح پر وہ جواز دے سکتے ہیں جو پہلے دستیاب نہیں تھا؟ کیا ایک سرکاری تحقیقاتی کمیشن محض وعدہ ہے جس کے ذریعے اقتدار کے توازن کو ہلایا جا سکتا ہے؟ اگر نیتن یاہو اقتدار سے باہر آتے ہیں تو کیا قانونی محاذ ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا یا سیاسی تنہائی زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگی؟ کیا اسرائیلی عوام اس بار قیادت کی تبدیلی کو سیکیورٹی ناکامیوں کے تناظر میں دیکھیں گے یا روایتی سیاسی تقسیم ہی فیصلہ کن رہے گی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا یہ اتحاد واقعی اقتدار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا ایک بار پھر اندرونی اختلافات اسے کمزور کر دیں گے؟ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، موجودہ منظرنامہ کیا ہے؟ نفتالی بینٹ اور آئر لیپڈ یہ اسرائیلی سیاست کے مرکز میں آ کھڑے ہوئے ہیں اور اس بار ان کا ہدف واضح ہے: اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو اقتدار سے ہٹانا۔ دونوں رہنماؤں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ انتخابات میں مشترکہ اتحاد کے ساتھ میدان میں اتریں گے اور اپنی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک نئی سیاسی قوت بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہی دو شخصیات ہیں جنہوں نے 2021 میں غیر معمولی اتحاد کے ذریعے نیتن یاہو کی 12 سالہ حکمرانی کا سلسلہ توڑا تھا۔ اس وقت ایک روٹیشن معاہدے کے تحت پہلے نفتالی بینٹ وزیر اعظم بنے، بعد میں آئر لیپڈ نے عہدہ سنبھالا، مگر یہ اتحاد زیادہ دیر قائم نہ رہا اور بالآخر حکومت ٹوٹ گئی، جس کے نتیجے میں دوبارہ انتخابات ہوئے اور نیتن یاہو اقتدار میں واپس آ گیا۔ اب دونوں رہنما ایک نئے فارمولے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں۔ اس بار وہ اپنی جماعتوں کو مکمل طور پہ ضم کر کے ایک متحدہ سیاسی بلاک بنانے جا رہے ہیں جس کی قیادت بینٹ نے کرنی ہے، اور اس اتحاد کو مرکز اور دائیں بازو کے درمیان ایک شراکت دار کرایا جا رہا ہے جس کا مقصد ایک بکھری ہوئی اپوزیشن کو یکجا کرنا ہے۔ بینٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آیا تو پہلے ہی دن ایک سرکاری تحقیقاتی کمیشن قائم کرے گا جو 7 اکتوبر 2023 کے اس حملے کی مکمل چھان بین کرے گا جس نے اسرائیل کو ہلایا تھا۔ اکتوبر 7 اٹیکس اسرائیل کی تاریخ کا سب سے مہلک حملہ، اور اس کے بعد سے یہ سوال مسلسل اٹھ رہا ہے کہ آخر اتنی بڑی سیکیورٹی ناکامی کیسے ہوئی؟ اسرائیل کے اندر اس حملے پر ایک آزاد اور جامع تحقیقات کا مطالبہ مسلسل زور پکڑ رہا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو نیتن یاہو کی حکومت کے لیے سب سے بڑا سیاسی دباؤ ہے۔ بینٹ کا یہ اعلان دراصل اسی دباؤ کو ایک باقاعدہ سیاسی ایجنڈے میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ دوسری جانب لیپڈ کی اگر بات کریں تو اس نے اسرائیل کے سیاسی مرکز کو مخاطب کرتے ہوئے اپیل کی ہے کہ وہ اس اتحاد کے پیچھے کھڑا ہو، کیونکہ اس کے بقول ملک کو اس وقت سب سے زیادہ اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ لیپڈ اس وقت اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کام کر رہا ہے، جبکہ بینٹ سیاست سے کچھ عرصہ دور رہنے کے بعد دوبارہ متحرک ہو رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ دونوں رہنماؤں کے نظریات مکمل طور پہ یکساں نہیں ہیں۔ بینٹ ایک مذہبی پس منظر رکھتا ہے، فلسطینیوں کے حوالے سے سخت موقف کے لیے جانا جاتا ہے، جبکہ لیپڈ ایک سیکولر اور نسبتاً معتدل سیاستدان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ان کے درمیان ایک عملی ورکنگ ریلیشن شپ پہلے بھی قائم رہی ہے اور وہ اسے دوبارہ آزمانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت قانونی محاذ کی ہے، جہاں بنجمن نیتن یاہو پہلے ہی بدعنوانی، اختیارات کے غلط استعمال اور کاروباری مفادات سے جڑے الزامات کا سامنا کر رہا ہے۔ اقتدار میں رہتے ہوئے اس کے پاس سیاسی اثر و رسوخ ہے، اتحادیوں کی حمایت ہے اور ایک ایسا ماحول ہے جو دفاع کو مضبوط بناتا ہے، مگر جیسے ہی وہ اس عہدے سے ہٹے گا یہی توازن بدل جائے گا۔ عدالتی کارروائی نہ صرف تیز ہو جائے گی بلکہ اس کا دائرہ بھی وسیع ہو جائے گا، اور وہ مقدمات جو برسوں سے چل رہے تھے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائیں گے جہاں ہر سماج صرف قانونی نہیں سیاسی وزن رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور محاذ کھلے گا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اثر میں کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور وہ ہے سیاسی تنہائی۔ اسرائیلی سیاست میں طاقت کا انحصار صرف منصب پر نہیں بلکہ اتحادوں پر ہوتا ہے۔ جب تک کوئی رہنما اقتدار میں ہوتا ہے اس کے گرد مفادات کا ایک دائرہ قائم رہتا ہے، مگر جیسے ہی اقتدار ختم ہوتا ہے وہی دائرہ سکڑنے لگتا ہے، اتحادی آہستہ آہستہ فاصلہ بنانے لگتے ہیں، اور جو لوگ کل تک ساتھ کھڑے تھے وہ نئی صف بندی میں خود کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایسا رہنما جو کبھی فیصلہ سازی کا مرکز ہوتا ہے وہی شخص چند مہینوں میں سیاسی طور پہ الگ تھلگ دکھائی دینے لگتا ہے۔ یہ تنہائی صرف ایوانوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ سڑکوں تک پھیلتی ہے، جہاں عوامی رد عمل ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے لیکن اسرائیل میں بالخصوص بہت زیادہ اور جلدی ہوتا ہے۔
اسرائیل کے اندر حالیہ برسوں میں عدالتی اصلاحات کے خلاف جو احتجاجی تحریکیں سامنے آئیں، انہوں نے پہلے ہی حکومت اور عوام کے درمیان فاصلے کو نمایاں کیا۔ اگر نیتن یاہو اقتدار سے باہر گیا تو یہی دباؤ مزید شدت اختیار کرے گا، اور سوال صرف پالیسیز تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ذاتی ذمہ داری تک پہنچ جائے گا، خاص طور پہ ان فیصلوں پہ جو سیکیورٹی اور جنگی حکمت عملی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی تناظر میں 7 اکتوبر ایک ایسا واقعہ جو مسلسل سیاسی دباؤ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ حملہ اسرائیل کی تاریخ کے سب سے مہلک واقعات میں شمار ہے، اور اس کے بعد سے یہ سوال شدت اختیار کر گیا کہ سیکیورٹی میں ایسی بڑی خامی کیسے پیدا ہوئی۔ اقتدار میں رہتے ہوئے اس بحث کو محدود رکھا جا سکتا ہے، مگر اقتدار سے باہر آنے کے بعد یہی معاملہ کھل کے سامنے آتا ہے، اور ایک مکمل تحقیقات کا مطالبہ ایک سیاسی نعرے سے بڑھ کے عملی دباؤ بن جاتا ہے۔ جنگی پس منظر بھی اس تصویر کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ غزہ میں جاری تنازع، ایران کے ساتھ کشیدگی نے اسرائیلی قیادت کے فیصلوں کو براہ راست عوامی اور عالمی سطح پر زیر بحث لا کھڑا کیا۔ اگر نیتن یاہو اس منصب پر برقرار نہیں رہتا تو ان تمام فیصلوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے گا، اور یہ سوال اٹھے گا کہ کیا حکمت عملی درست تھی؟ کیا نقصانات کو کم کیا جا سکتا تھا؟ کیا ریاستی وسائل کا استعمال مؤثر انداز میں ہوا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اقتدار کے دوران دبے رہتے ہیں مگر اقتدار کے بعد زیادہ واضح اور تیز ہوتے ہیں۔ اس سارے منظرنامے میں ایک پہلو ذاتی وراثت کا بھی ہے۔ نیتن یاہو نے خود کو ایک مضبوط سیکیورٹی لیڈر کے طور پہ پیش کیا، ایک ایسا چہرہ جو بحران کے وقت ریاست کو سنبھال سکتا ہے، مگر اس کے سیاسی اختتام، قانونی دباؤ، سیاسی تنہائی اور عوامی جو سوالات ہیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی پوری سیاسی کہانی کا آخری تاثر تبدیل ہو جائے گا۔ تاریخ اکثر کسی رہنما کے عروج سے زیادہ اس کے انجام کو یاد رکھتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک طویل سیاسی سفر کا وزن ایک آخری تاثر میں سمٹے گا۔ اگر ممکنہ راستوں کو دیکھا جائے تو تصویر 3 شکلیں اختیار کرتی ہے۔ ایک وہ جہاں قانونی جنگ جاری رکھی جائے گی، عدالتوں میں پیش ہوگا، کسی حد تک خود کو بچا لے گا، مگر اس کے بعد اس کی سیاسی واپسی تقریباً بند ہو جائے گی۔ دوسرا وہ جہاں عدالتی فیصلے اس کے خلاف ہوں گے، سزا سنائی جائے گی اور عملی طور پہ سیاست سے باہر ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ایک طویل اقتدار کا خاتمہ ایک قانونی موڑ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ تیسرا اور سب سے پیچیدہ راستہ وہ ہے جہاں قانونی، سیاسی اور عوامی دباؤ ایک ساتھ بڑھے گا، اور ایک ایسا ماحول بنے گا جس میں نہ صرف عدالتوں کا سامنا ہوگا بلکہ سڑکوں، میڈیا اور سیاسی میدان میں بھی مسلسل دباؤ برقرار رہے گا۔ یہ صورتحال ایک ایسے پل کی مانند ہے جس کے ایک سرے پر اقتدار کھڑا ہے، دوسرے سرے پر احتساب کھڑا ہے۔ جب تک رہنما اقتدار کے حصے پر موجود ہے، پل مضبوط محسوس ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے، توازن بدلنا شروع ہوتا ہے، اور نیچے وہ تمام چیلنجز موجود ہوتے ہیں جن کا سامنا اب ناگزیر ہے۔ اسی لیے بعض اوقات اصل امتحان اقتدار میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ اقتدار سے باہر آنے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جو کسی بھی رہنما کے سیاسی اور ذاتی انجام کو متعین کرتا ہے، اور بنجمن نیتن یاہو کا وہ انجام قریب تر دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔